یہ بات ہے محمد۔ اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہیراکلیس کے اس شاندار محل میں دہیہ القلبی کا استقبال پورے احترام کے ساتھ کیا جائے، جو ہمارے لیے عرب سے پیغمبر محمد کا پیغام لائے ہیں۔ اور اس خط کو پڑھنے کے بعد مجھے یقین ہے یہی وہ محمد ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پر ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلایا، اس کے باوجود بھی اسلام کو دین ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کیسا خدا ہے جو تمہارا امتحان پر امتحان لیتا ہے؟ ابراہیم، واپس لوٹ جاؤ۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، روم کے پاس طاقت ہے، پرشیا کے پاس دولت ہے، دنیا میں کتنے ہرے بھرے علاقے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کعبہ کے لیے مکہ کو ہی کیوں چنا؟ اور کیا سچ میں قوم عاد، قوم سمود کے لوگ اتنے لمبے لمبے قد کے تھے کہ ان کے آگے پہاڑ بھی چھوٹے لگتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے دوست ہونے کا درجہ ملا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو ریجیکٹ کر دیا؟ ابراہیم، اسے آگ میں پھینک دو، ایسی مثال قائم کرو کہ پھر کوئی دوبارہ ایسا کرنے کی سوچ بھی نہ سکے۔ اگر آپ ان میں سے ایک سوال کا جواب بھی نہیں جانتے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ محمد النبی الامی۔ ایسا کون سا وسوسہ ہے جو تمہیں اپنے نبی کو جاننے سے، ان کو پہچاننے سے روکتا ہے؟ السلام علیکم، یہ ہماری سیرت النبی سیریز کے سفر کا دوسرا قدم ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ کون تھے وہ پہلے شخص جنہوں نے سیرت النبی کو لکھا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہر انسان پر فرض العین ہے، اور کون سی کتابوں سے ہم صحیح طریقے سے سیرت النبی کو پڑھ سکتے ہیں۔ محمد میرے خیال میں انگریزی میں ون آف دا بیسٹ بک ہے، ون آف دا بیسٹ بک۔ آج اس ایپیسوڈ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس کینوس کو سمجھنا ہوگا جس پر یہ تصویر بنی ہے، یعنی ہمیں عربیہ کو سمجھنا ہوگا۔ اپنے آپ سے کچھ سوال کرنے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ میں ہی کیوں پیدا کیا؟ عرب لوگ کون تھے اور وہ کہاں سے آئے؟ اس کے علاوہ روم، پرشیا، دنیا کے ہرے بھرے ملکوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کعبہ کے لیے مکہ کو ہی کیوں چنا؟ ایک ایسی جگہ جہاں نہ کھیتی ہوتی ہے نہ پانی بہتا ہے، جہاں سورج آسمان سے آگ برساتا ہے اور سناٹا کانوں کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا کہ میں نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یا اللہ، جیسے تو نے مجھ سے اور میرے بیٹے اسماعیل سے قربانی لی، میری اولاد میں سے ایک امت پیدا کر جو میری طرح قربانی پیش کریں۔ ان سب سوالوں کے جواب اگر ہمارے پاس ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں عرب لوگ تھے کون۔ ہسٹورینز نے عرب کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہیں عرب بائدہ، یعنی وہ لوگ جو عرب کے علاقے میں رہتے تھے اسلام آنے سے ہزاروں سال پہلے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ وہ ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم تسم، جن کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، دراز قد مانند ستونوں کے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں چٹانیں تراشتے تھے۔ دوسرے ہیں عرب عاربہ، یعنی پیور اوریجنل عربز، یہ یمن کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور قحطانی کی اولاد ہیں، ان کو ہی اصلی عرب کہا جاتا ہے۔ ہسٹورینز نے جب ان کی لینیج کو ٹریس کیا
تو پتہ چلا کہ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قوم سے بلونگ کرتے ہیں، جن کو ہم سیمیٹک پیپل بھی کہتے ہیں، اور پھر اس ہی سام کی قوم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ اور ان عرب عاربہ کو لے کر ایک کہانی بھی ہے کہ قحطانی کی ایک اولاد ہوئی، اس اولاد کا نام انہوں نے رکھا، میرے بیٹے کا نام ہوگا یاہروب۔ یاہروب بہت پیارا نام ہے۔ وقت گزرتا گیا، قحطانی کی اولاد یاروب اتنے مشہور ہو گئے، اتنے بڑے بڑے انہوں نے کارنامے کر دیے کہ لوگ قحطانی کے قبیلے کو یاروب کے قبیلے کے نام سے پہچاننے لگے۔ دھیرے 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 وقت گزرتا چلا گیا اور یاروب کا نام بدل کر عرب ہو گیا۔ وہ دیکھو ضیا، یاروب قبیلے کے لوگ جا رہے ہیں۔ ارے یاروب تو پرانا نام ہے، اب انہیں عرب قبیلے والے کہتے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ کہانی ہے، کتنی سچی کتنی جھوٹی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ تو بس اتنا یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو یمن اور ساؤتھ عربیہ کے علاقوں میں رہتے تھے اور جن کے بارے میں ہمیں ہسٹوریکل ایویڈنس ملتا ہے، انہیں ہی قحطانی عرب یعنی اصلی عرب کہا جاتا ہے۔ تو اوس اور خزرج، قزاحہ، یہ سارے قبیلے اصل میں اصلی عرب ہیں، جن کے بارے میں ہم سیرت النبی میں آگے جا کر پڑھیں گے۔ تیسری کیٹیگری ہے عرب مستربہ، یعنی وہ لوگ جو عرب نہیں تھے لیکن گزرتے وقت کے ساتھ وہ عرب بن گئے۔ یہ عرب مستربہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ گروپ ہے، کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے شروع ہوتے ہیں۔ قحطانی کے گزرنے کے کئی سو سالوں کے بعد یہ لوگ مکہ آئے اور یہ مکہ میں عرب کے لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ دھیرے 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 انہوں نے عربی زبان کو سیکھا اور پھر یہ عربی ہی کہلانے لگے، جبکہ یہ اصلی عرب نہیں تھے۔ تو یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گروپ کا حصہ ہیں۔ محمد النبی الامی۔ جب ہسٹورینز نے ان کی نسب کو، ان کی لینیج کو ٹریس کیا تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج سیدھے عدنان تک جاتی ہے۔ یہاں تک کسی بھی علماء کو، کسی بھی ہسٹورینز کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، عدنان تک جو لینیج ہے اس کے بارے میں ہمیں سارے ثبوت ملتے ہیں۔ اب ذرا اس چارٹ پر غور کیجئے۔ اب یہاں جب آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر ایک نام لکھا ہے فہر۔ فہر کا لقب ہی قریش تھا، یہیں سے قریش قبیلے کی شروعات ہوئی جو بعد میں جا کر مکہ کے سردار بنے۔ ہاشم ٹھیک کہتا ہے، ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ہم ہیں قریش۔ ان عرب مستربہ کے بارے میں ایک بات بڑی مزیدار ہے کہ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ عربوں کے ساتھ ڈھال لیا کہ ان لوگوں نے اصلی عربز کو بھی لینگویج کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ عربی میں، عربی پوئٹری میں، عربی لینگویج میں اتنے زیادہ ماہر ہو گئے کہ پورے عربیہ کے اندر ان کی پوئٹری کی مثالیں دی جانے لگی۔ جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں، لطف ملتا ہے، پیار پاتے ہیں، خوب پیتے ہیں، خوب کھاتے ہیں۔ جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں